رمضان میں بھی سماجی دوری، اس کے لیے تو ترکی میں لوگوں نے خود کو تیار کیا تھا، لیکن ان بندشوں اور دوریوں سے زندگی کتنی بری طرح سے متاثر ہوگی اس کے لیے ترکی میں بہت سے مہاجرین تیار نہیں تھے۔ عام طور پر اس مقدس مہینے کے دوران لوگ کھلے دل سے احتیاط دیتے ہیں، لیکن کچھ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس بار ان احتیاط میں 90% تک کمی آئی ہے۔ باعتبار شافوا الناس صار عندها مشاكل وبسبب كورونا فكانت پچھلے سال اس عالمی وبا کی وجہ سے کاروباری افراد پہلے سے زیادہ امداد دے رہے تھے، لیکن جب اس سال ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ معاشی لحاظ سے ان کے لیے یہ ایک انتہائی برا سال تھا۔ يقول والله نحن مرقت علينا السنة كاملة بوضع اقتصادي سيء اللي كان عنده تجارة۔ ترکی دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہاں 36 لاکھ شامی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی غربت نے کئی مہاجرین کو ترکی سے یورپ کی طرف جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ برس محمد العوث اور ان کے اہل خانہ نے ترکی سے یورپ جانے کی کوشش کی، لیکن جب کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو انہیں واپس لوٹا دیا گیا۔ اس سال پھر انہوں نے تنہا سرحد پار کرنے کی کوشش کی، لیکن یونان کے جنگلوں میں زخمی ہونے کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ میں نے جانے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن پھر مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ یہاں کوئی کام نہیں، کچھ کرنے کو نہیں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ انہیں ملنے والی امداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں، نہ ہی آن لائن اسکول میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ محمد کی اہلیہ مروہ کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے خطرے کے باوجود یورپ کا سفر واحد راستہ ہے جہاں انہیں کوئی امید دکھائی دیتی ہے۔ میں ان کے دوبارہ جانے کے خلاف تھی، لیکن وہ ہار نہیں مانیں گے، وہ ایک اور کوشش کریں گے۔ ہلاکتوں میں 5 سالوں کے دوران کمی کے بعد رواں سال سمندر میں پناہ گزینوں کی اموات میں 61% اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عہدیداروں اور دیگر افراد کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یورپی اور یونانی حکام زور زبردستی سے پناہ گزینوں اور پناہ کی تلاش میں آنے والوں کو ترکی واپس جانے پر مجبور کر رہے ہیں، جو کہ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ یونان نے کسی بھی بین الاقوامی قانون کو توڑنے کی تردید کی ہے اور اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے اپنے حق کا دفاع کیا ہے۔ ہیتھر مرڈاک کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔